تو آج کے اس پرخطر دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو وہ بیدار کریں۔ جہاں مکتب ہیں، جہاں مدرسے ہیں، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں۔ مکتب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ گاؤں اور دیہات میں یہی مکتب بنیادی ضروریات کو پورے کرتے ہیں، ورنہ 1%، 2%، شاید 1% بڑے بڑے مدارس میں ہمارے بچے جاتے ہوں، وہاں بھی جا کر کے جو ہے 50% آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی بچے رہ جاتے ہیں جو عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں۔ تو بنیادی ضرورت اپنے بچوں کو مکتب بھیجنا اور مکتب کے نظام کو درست کرنا، مکتب کے سسٹم کو درست کرنا، یہ گاؤں والوں کی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ مکتب میں اچھے مدرس ہوں یا اچھے حافظ ہوں، اچھے قاری ہوں، جو آپ کے بچوں کو کم از کم اتنا قرآن پاک جو ہے اچھے انداز میں پڑھا دیں تاکہ ان کی نمازیں درست ہو جائیں، تاکہ آپ سے دنیا سے جانے کے بعد آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو فاتحہ پڑھ سکیں، تاکہ آپ جب پریشانیوں میں گریں تو قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر کے تلاوت کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اپنی فکر کو بیدار کرنا پڑے گا، اپنے احساس کو بیدار کرنا پڑے گا۔ حاضرین محترم، آج جو طوفان ہیں بہت مختلف طرح کے طوفان ہیں، اس لیے پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ چھوٹے گاؤں ہوں، چند گھر ہوں مسلمان، اگر گاؤں میں نہیں ہے، اطراف میں قریب میں کوئی مکتب ہے تو ضرور کسی بھی حالت میں اپنے بچے یا بچیوں کو جو ہے مکتب ضرور بھیجیں، قرآن پاک کی تعلیم سے انہیں آشنا کرائیں۔ ضروریات دین جو بچوں پہ ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا تو کم سے کم علم کی دولت سے اپنے بال بچوں کو آراستہ پیراستہ کرا دیں۔ حاضرین محترم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں رسمیں بہت غلط پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ قوم مسلم میں غلط رسومات، بدعات بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم چونکہ بڑے گاؤں کے رہنے والے ہیں، بڑا مدرسہ ہے، ادارہ ہے، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور میں یہ باتیں تو اکثر و بیشتر بمبئی میں بھی کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ یو پی بہار میں مدرسے ہیں، سب سے زیادہ خانقاہیں یو پی اور بہار میں ہیں، سب سے زیادہ علماء یو پی اور بہار میں ہیں، سب سے بڑے بڑے مرکز کسی بھی مکتب فکر کو ہوں وہ یو پی اور بہار میں ہیں، اور سب سے زیادہ غلط رسمیں بھی یو پی اور بہار میں ہیں۔ شادی بیاہ میں کیسی رسمیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور وہ رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس میں جو ہے کمزور طبقے کے لوگ کس طرح سے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بچیاں کس طرح درد کی راہوں سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ حضرات شاید نہ جانتے ہوں، یہ بالکل پختہ رپورٹ ہے، لاکھوں لاکھ قوم مسلم کی بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں پورے ملک میں جو ہے مرتد ارتداد کی لعنتوں کا شکار ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ یہ بالکل آج طوفان ہے جو ہمارے قوم کو، ہماری امت مسلمہ کو جو ہے ان کے دروازوں پہ پہنچ چکا ہے، اور پہنچ نہیں چکا ہے، نوجوان نسل کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک اژدہا ہے مصیبتوں کا جو نگلنا چاہ رہا ہے۔ ایسے دور میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو۔ اگر نکاح آسان ہو جائے، نکاح مسجد میں ہونے لگے، ہم ٹینٹ لگاتے ہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں کا خرچ ہوتا ہے، طرح طرح کی رسمیں ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو اور پھر مسجدوں میں نکاح کرو۔ سب سے اچھی جگہ جو ہے، سب سے مقدس مقام جو ہے مسجد ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، مسجد میں اگر نکاح ہوگا تو اس میں برکتیں بھی ہوں گی، وہاں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جائیں گی، لیکن ہم کہاں نکاح کرتے ہیں؟ شامیانہ لگاتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، اور وہاں دعائیں، ایک طرف کھانا چل رہا ہے، ایک طرف ڈی جے بج رہا ہے، اور دوسری طرف دعا۔ وہ کوئی دعا کرنے کی جگہ ہوتی ہے؟ ایسا ہمارا نظام، ایسا ہمارا سسٹم آج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہمارے بامبے وغیرہ میں ایسی شادیاں کہ ایک شادی میں 2 کروڑ 3 کروڑ روپے بڑے بڑے لوگ سے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ مفتی صاحب کے گھر پہ چکر لگا رہے ہیں، دارالافتاء جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ مشکل آ گئی ہے، خلا لینا چاہتے ہیں، فسخ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، اور جو ہے شادی بیاہ میں جو رسمیں ہم پھیلاتے جا رہے ہیں، جہیز وغیرہ کی لعنتیں جو ہمارے ہاں پھیلتی چلی جا رہے ہیں، کسی بھی صورت میں ہوں، اچھے لوگ جو ہے، ہم تو کچھ نہیں مانگتے ہیں، آپ جو چاہیں 2 دن پہلے یہ ہمارے یہاں مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ حاضرین محترم، ان لعنتوں میں مبتلا ہو کر کے آج امت مسلمہ سسک رہی ہے، اضطراب کی لہروں میں، اضطراب کی لعنتوں میں ہماری قوم، ہماری امت جو ہے آج سسکیاں لے رہی ہے۔ آخر اس پر کون بات باندھے گا؟ اس پر کون جو ہے گفتگو کرے گا؟ اس پر کون جو ہے روک تھام کرنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جو، اور میرے آقا نے جو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ پورے شہر کو، آپ پورے گاؤں کو، آپ پورے علاقے کو نہیں سدھار سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے ماتحت ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، تو دین کے لیے بھی تو کوشش کرنی چاہیے، دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں دنیا میں، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ نہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شمار کر سکتے ہیں، اور نہ صحیح معنوں میں اس کا شکر بجا لا سکتے ہیں۔ ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیائے انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ حیات ہے، مشعل راہ ہے، نشان منزل ہے۔ دنیا میں آج بھی اگر امن لوگ چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، یا اس طرح کی اور کچھ عبادتیں کر لی، ہم بڑے متقی ہو گئے۔ تو بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، لیکن معاملات میں ہم بالکل زیرو نظر آتے ہیں۔ یہ کسی پہ تنقید میں نہیں کر رہا ہوں، پورے امت کا یہ معاملہ ہے۔ اچھے لوگ جو ہے، مذہبی کہلانے والے لوگ، دیندار کہلانے والے لوگ، معاملات میں بالکل لوز نظر آتے ہیں، معاملات صاف نہیں ہوتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، اور حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، لیکن معاملات میں کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے، کوئی کسی کے حق کو مارتا ہے، کوئی بہن کے حق کو مارتا ہے، کوئی بیٹی کے حق کو مارتا ہے، کوئی بھائی کے حق کو مارتا ہے۔ ان لعنتوں میں ہم مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیے۔ ہماری تباہی کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے، ہماری بربادی کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اقبال کہتے ہیں درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، نہ تو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیں تو صحیح۔ قرآن کی وہ آیت کریمہ لیس البر، جسے آیت بر کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآتی المال یہ پوری ایک لمبی آیت ہے۔ قرآن پاک کی بڑی آیتوں میں ایک بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں بتایا ہے کہ تقویٰ متقی ہے کون۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیے اور روزہ رکھ لیا، یہ متقی ہے۔ متقی وہ ہوگا جسے قرآن متقی کہے، متقی وہ ہے جسے رب متقی کہے۔ اور جو ہے قرآن کس کو متقی کہہ رہا ہے؟ قرآن متقی کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے مغرب کی طرف مشرق کی طرف ہو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تقویٰ یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ
الکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ. سب سے پہلے قرآن نے جو ہے ایمانیات کا ذکر کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، پہلے ایمانیات کا ذکر کیا ہے. اور ایمان کے بعد وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس کے بعد اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے نماز سے پہلے اور زکوٰۃ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کا ذکر فرمایا ہے. انسان کو دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے محبت تو ہے دولت سے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال سے جو ہے مدد کرتے ہیں، مال سے جو ہے ان کا تعاون کرتے ہیں، یتیموں کا تعاون کرتے ہیں، مسافروں کا تعاون کرتے ہیں، تو قرآن ان کے بارے میں پہلے ان کا ذکر کر رہا کہ نیکی ہے کیا، کمال نیکی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے، نیکی کا جامع تصور کیا ہے. یہ آیت بر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور اس کے بعد وقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، یعنی یہ سارے معاملات. اس کے بعد اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، وآتى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کر لیا کرو تو وعدہ بھی نبھایا کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ نبھایا کرو. آج ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہمارا عالم تو یہ ہوتا ہے وعدہ ہی کیا وہ وفا جو وفا ہو گیا. آج معاملات میں ہمارا یہ معاملہ ہے. بڑے بڑے شہروں میں ہمارے ہی دوست احباب، ہمارے ہی اقربا، ہمارے ہی ملنے جلنے والے جب کسی سے کچھ جو ہے لینا چاہتے ہیں، بڑے بڑے سبز باغ دکھائیں گے، ہمارے پاس یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، آئیے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. خوب جو ہے اس کو جو ہے نفع دکھائیں گے، اور وہ بیچارہ اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے. اور جب آ گیا وہ پھنس گیا، اس کے بعد اب آپ ڈھونڈتے رہیے، سالوں سال ڈھونڈتے رہیے، چکر لگاتے رہیے، فون بند ہو جاتے ہیں. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ لوگ بامبے وغیرہ میں رہتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہماری امت، ہماری قوم کے اندر کئی ہزار کروڑ کے جو ہے معاملات سامنے آئے ہیں. کس کے نام پر؟ نقاب پہنی ہوئی عورت، وہ عالمہ ہے، فلاں ہے، ڈھکا، یہ صاحب ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیے، اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا. لوگ بیچارے غریب، ہزاروں لوگ، لاکھوں افراد اس میں شریک. دین کے نام پر جو ہے یہ جرم کرتے ہیں، دین کے لبادے میں یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگ، جو ہے دین کے نام پر غریبوں کا خون چوستے ہیں. یہ آج حقیقتیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو تو کسی سے جب وعدہ کر لیا کرو تو اپنا وعدہ نبھایا کرو، اور اس کی تصویر سچی دیکھنا ہو تو مصطفیٰ پیارے کی سیرت سامنے رکھ لیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا اور کچھ باتیں ہوئی. بندے نے کہا سرکار آپ یہیں تھوڑی دیر جو ہے انتظار کریں، میں آتا ہوں. کچھ معاملہ تھا. وہ سرکار سے فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں آتا ہوں. وہ چلا گیا اور اتفاق سے جو ہے کام وغیرہ میں مشغول ہو گیا، ذہن سے بات نکل گئی. کئی گھنٹوں پہ گھنٹے گزر گئے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ ارے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ کیا تھا کہ حضرت تھوڑی دیر یہاں پر میں آ رہا ہوں. جب آیا تو کیا دیکھتا ہے، مصطفیٰ پیارے اسی جگہ پہ تشریف فرما ہے، اسی جگہ پہ تشریف فرما ہے. اسے کہا جاتا ہے ایفاء عہد. اور ایک بات یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں، قربانیوں کے بارے نہیں، بلکہ معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا منوایا اور اعلان نبوت سے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لوگوں نے کہا تھا آپ تو امین ہیں، صادق الوعد الامین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ سچ نکلا کرتے ہیں. سرکار نے اپنی حیثیت کو لوگوں سے منوا لیا پہلے جو ہے، اور اس کے بعد اخیر میں یہ سارے معاملات آئے. تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اس کے بعد قرآن کہتا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. جب پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِّنَ الْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ. آزمائے گا رب تبارک و تعالیٰ.
نعمت دیا ہے بہت بڑی، آزمائش کی راہوں سے گزرنا پڑے گا، کبھی بھوک سے، کبھی مال کا نقصان ہو جائے گا، کبھی تجارت میں لوس ہو جائیں گے، کبھی صحت خراب ہو جائے، کبھی بیماری ہو جائے گی، کبھی کسی اعزاء احباب کو اٹھا لیا، آزمائش ہوگی، لیکن اس آزمائش کی گھڑی میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جو صبر کرنے والے لوگ ہوں گے پریشانیوں کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن نے مژدہ سنایا، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ جن کے اندر یہ باتیں پائی جائیں گے، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، ان لوگوں کے اندر جامع نیکی کا تصور ہے، ان لوگوں کے اندر آیت بر کا جو جلوہ ہے ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، جن اوصاف سے متصف ہوں گے۔ آج ہمارا عالم یہ ہوتا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے یہی سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں، یہی صاحب تقوی ہیں۔ اور اس طرح کی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں، تقوی اختیار کرو۔ کیا ہے تقوی؟ آپ سے میں پوچھوں تقوی کیا ہے تو آپ اپنے انداز میں کہیں گے بھائی یہ اس کا نام تقوی، ہم نے یہ سنا، تقوی کے بارے میں یہ سنا۔ صوفیاء کرام نے، مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں اس پہ، یہ تصوف کے بارے میں، تقوی کے بارے میں۔ بالکل سادہ لفظوں میں ایک بات یاد کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اسی کا نام تقوی ہے۔ بس جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی تقوی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، میرا نام ہو، میرا ڈنکا، میرا خطبہ، میرا قصیدہ پڑھا جائے، نعرے میرے نام کے لگائے جائیں، یہ سب تو دنیا ہی کے معاملات ہیں۔ تقوی وہ ہے جو صرف رضا الہی کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ اسی لیے کہا کرتی تھی، مولا اگر میں جنت کی طلب میں تیری عبادت کروں یا جنت کی طلب میں تیری بندگی کروں تو مجھے جہنم میں ڈال دینا، صرف میں عبادت تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو راضی ہو جائے بس، اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے مجھ سے، صرف تو راضی ہو جائے، صرف تو راضی ہو جائے۔ تو تقوی کی چیز کا نام ہے جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ جس کام سے راضی ہو اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی سے کیا ملے گا آپ کو؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اب میں یہ بہت جوشیلی تقریر نہیں کرتا ہوں، حالانکہ میرا مزاج تھا پہلے جو ہے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بس وہ کرسی توڑ تقریریں ہوتی، لیکن اب وہ باتیں اب جو ہے لوگوں کے ذہن میں باتیں آنی چاہیے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے تقوی اس چیز کا نام ہے۔ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کیا ملے گا آپ کو تقوی سے؟ سب کچھ مل جائے گا، اتنا مل جائے گا۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، آج ہم پریشان ہیں، کوئی سعودی، کوئی دبئی، کوئی گلف، کوئی کہاں، کوئی بمبے، کوئی ادھر دلی۔ حسرتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آرزوئیں پوری نہیں نہ ہونے والی ہیں۔ یہ دنیا کی جو ہوس ہے نا، یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک بنگلہ ہو گیا تو دوسرے کے چکر میں ہے، ایک فلیٹ ہوا دوسرے کے، ایک دکان ہوئی دوسرے کے، 1 ایکڑ ہوا تو 3 ایکڑ کے چکر میں۔ یہی سسٹم پوری دنیا کا ہے، پوری دنیا میں یہی ہے، ہر آدمی اسی میں پریشان، چاہے مولوی صاحب ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، قاضی صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی میں جو ہے گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب اسی میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب تقوی صحیح معنوں میں ہوگا وہ جو جتنا اللہ دے گا اسی پہ راضی رہے گا، بس اس کے بعد نہ ہوس ہوگی نہ ہوڑ ہوگی۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے، اس بات کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تجارت میں یا رزق حلال کی یا جو ہے بال بچوں کے لیے کوشش کریں، رزق حلال کے لیے کوشش کریں، تجارت کے لیے کوشش کریں، جو جس میدان میں ہے کوشش کریں، جائز طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے، دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اگر غالب ہو گئی، طاری ہو گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ وہی کشتی والی مثال ہے، کشتی میں اگر پانی داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب ہو گئی۔
تو پانی ضروری ہے کشتی کے لیے، لیکن وہ پانی اگر اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو دنیا کے یہ سارے معاملات، یہ لوازمات، یہ تجارت، یہ بزنس، یہ حرفت، یہ صنعت، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا ہے۔ اور اخیر میں بات عرض کر دوں، ہماری زندگی کے کتنے دور ہیں، سادہ انداز میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک تو جو گزر گیا، ماضی جسے ہم کہتے ہیں، پاسٹ جسے کہتے ہیں، ایک آنے والا جس کو فیوچر کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں۔ جو گزر گیا اب اس پہ بہت زیادہ میں افسوس کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے، بس جو گزر گیا اس پر جو خامیاں، جو کمزوریاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ جو آنے والا مستقبل ہے اس کے بارے میں تو ایک سانس کی ہمیں وہ نہیں ہے، یہ آج ہے، سانس لے رہے ہیں، کل ہم رہیں گے نہ رہیں گے، ہے کسی پاس کوئی گارنٹی ہے؟ آنے والے زمانے کی تو جو ہے یہ سانس جو چل رہی ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ اب بزرگان دین کہتے ہیں کہ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی جو سانس گئی پتہ نہیں پھر واپس آئے یا نہ آئے، تو کیوں ہم ایسی دنیا کے لیے رات دن اور جو ہے حرام و حلال کی ناتمیز اور ایک دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا، جرم کرنا، ظلم کرنا اور جو ہے دنیا کی تمام تر لعنتوں کیوں ہم کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان ایک بات تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ بھئی 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال، بہت ہو جائے گا 80 سال جو ہے، آج صاحب جو ہے ماشاءاللہ 70-75 کے اوپر ہو رہے ہیں، بہت ہو جائیں گے تو 80-85 اتنے ہی ہوگا نا۔ اب تو حادثات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اچھا خاصا انسان نوجوان چلتا پھرتا پتہ چلا کہ یہ ہو گیا۔ تو ہمیشہ تو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ رہنا کہاں ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو جہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک پل کی ہمیں جو ہے، ایک پل کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، وہاں کے لیے ہم اتنی کیوں مر رہے ہیں اس کے لیے؟ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں کے لیے ہمارے پیروں نے سنا دیا ہے کہ دامن تھام لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، بزرگوں کی زندگی پڑھیں، کہاں کہاں سے نکلے، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی قربانیاں، کیسی کیسی راہوں سے انہیں گزرنا پڑا ہے۔ سرکار دو عالم انبیاء کرام کہ آپ قرآن پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے جو انبیاء کرام کی آخر جو یہ زندگیاں ان کے کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب کے منقبت سنیں اور بالکل مست ہو جاتے ہیں، ایک دم سے بالکل نعرے پہ نعرہ، اور یہ نوٹ لٹائے۔ ہمارے جلسوں میں آج یہ ہوتے ہیں، نوٹ لٹائے جاتے ہیں۔ میں پیر صاحب کا قصیدہ پڑھا گیا، نوٹوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے بندو اب ہوش کرو، وہ دور گزر گئے جب خلیل خان جو ہے فاختے اڑایا کرتے تھے۔ آج دنیا آپ کے در پہ ہے، آپ کو مٹانا چاہتی ہے۔ آپ جو ہے خواب خرگوش، آپ جو ہے بالکل اس طرح سے احساس سے عاری۔ آج ہمیں اپنی فکر کو، احساس کو بیدار کرنا ہوگا۔ تو ایک پیغام میں یہی دے کر کے جا رہا ہوں کہ ایک تو ایمان کے بعد، ایمانیات کے بعد جو ہے اللہ، اس کے رسول، کتابیں اور انبیاء سابقین، فرشتے، ان سب پہ ایمان لانے کے بعد کیا معاملہ ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے جو مال دیا ہے، جس کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اس کو اپنے اعزاء و اقارب، رشتہ داروں، ضروریات پر خرچ کریں، اس کو خرچ کریں۔ جب خرچ کریں گے، بندوں پہ کرم کریں گے، رحم کریں گے تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ بہت اللہ خوش ہوتا ہے مخلوق پر جب بندہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز، یہ بڑی اہم جو ہے عبادت ہے، اہم العبادت ہے نماز جو ہے۔ نماز سے غفلت بڑی تباہیاں لے آتی ہے، نماز کی پابندی سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو نماز، زکوٰۃ، یہ سارے جو ارکان اسلام ہیں وہ، اور اس کے بعد والموفون بعہدہم، ایفاء عہد بڑی اہم چیز ہے۔ کسی سے آپ وعدہ کر لیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا بس زبان سے کہہ دیا، والموفون بعہد، قرآن وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، آپ نے عہد کیا، جو بھی عہد کرے گا
جو بھی عہد کرے گا ان العہد کانا مسئولہ، پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس لیے ایفائے عہد کو جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسرے جھوٹ سے، ان تمام لعنتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق حلال، محنت مشقت مزدوری کر کے جو رزق آپ حاصل کریں، بچوں کو کھلائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔